السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیری کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پر جو ہے یہ حدیث بیان کی جاتی ہیں کہ جس نے شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو توحید پر مرا، شرک نہیں کیا اس نے اپنی زندگی میں، وہ جنت میں جائے گا، اور مشرک جہنمی ہے۔ لیکن جو عام طور پر لوگ کلمہ طیبہ پڑھنے والے یا توحید پرست دوسرے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، غیبت، چغلی اور اخلاق کی برائیاں، لوگوں کے حقوق وغیرہ مارنا، جو بھی ہیں عام گناہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ذہن میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اہل توحید ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی آپ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو ان سب کی وضاحت کریں۔ تو دیکھیں، اس میں آپ نے کئی چیزیں ایک ساتھ پوچھ لیں۔ مختصر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں، یہ حدیثیں کئی ہیں اس تعلق سے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن اس حدیث کی اور وضاحت ملتی ہے دوسری روایتوں میں، جس میں مخلصاً کے الفاظ ہیں، یا مخلصاً لہ الدین ہیں، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اخلاص کے ساتھ سچے دل سے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری روایتوں میں کہ جس نے شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان سب حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھنے کا مفہوم اور مطلب لوگوں نے نہیں سمجھا۔ عموماً جو الفاظ آتے ہیں مخلصاً فی قلبہ، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ کلمہ جس نے پڑھا اور کلمہ توحید کو سمجھا، تو یہ جبھی ہوگا اخلاص کے ساتھ جب انسان اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہی ہے کہ وہ فرائض الہی کی پابندی کرے اور اللہ کے ہر منع کردہ چیز سے آپ کو باز رکھے، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لاتا رہے۔ یہ تقاضے ہیں کلمے کا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے کلمہ پڑھنے والے کو جنت کی خوشخبری دی ہے، تو اس میں ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ یہ سچے دل سے پڑھنے والا کون ہے۔ کوئی زبان سے کلمہ پڑھتا رہے اور گناہوں میں دن رات ملوث رہے تو اس نے سچے دل سے اس کلمے کو نہیں پڑھا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کے معنی و مفہوم کو جبھی وہ سمجھنے والا بنے گا جب اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ کلمے کا تقاضا یہی ہے، ظاہر سی بات ہے، جب اپنا معبود حقیقی، حاکم مطلق، مختار کل اللہ رب العالمین کو جان رہا ہے، مان رہا ہے، اس کی غلامی کا اقرار کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے حکم کی تعمیل ہر حالت میں اس کو کرنی ہوگی، تبھی وہ کلمے کے تقاضے پورے کر رہا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا، روکا ہے، ان سے رکنا چاہیے اس کو، جبھی وہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ یا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس نے سچے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، یا کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، اخلاص سے اس نے اس کلمے کو نہیں پڑھا۔ جبھی وہ بے فکر ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے بے خوف ہو کر کے۔ اگر وہ جانتا کہ میرا معبود حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے مجھے سختی سے اس چیز سے منع کیا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا، تو یقیناً اگر سچے دل سے اس نے پڑھا ہے اخلاص کے ساتھ تو وہ ان گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے بمقتضائے بشریت۔ شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، گناہ سرزد ہو گیا تو اب وہ فوراً توبہ کرے۔ اگر گناہ ہو گیا سرزد تو فوراً توبہ کر، جان بوجھ کر گناہوں پر اڑنے والا نہ ہو۔
جان بوجھ کر گناہوں پر اڑنے والے کے تعلق سے تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے شخص کی توبہ نہیں ہے. بلکہ وہ کہ جس سے غلطی ہو جائے اور فوراً اس پر شرمندہ ہو، نادم ہو، افسوس کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اس پر پھر وہ جب توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تو پھر وہ قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا اس تعلق سے، پھر اس تعلق سے اس کا حساب نہیں ہوگا. جب جو گناہ معاف ہو گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو تائب ہو گیا سچے دل سے، اس نے معافی مانگ لی، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تو پھر اس کے کھاتے میں وہ گناہ نہیں رہا، اس کے بارے میں اب اس سے پوچھا نہیں جائے گا. تو توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے. پھر دوسرا یہ کہ بہت سارے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. نمازیں ہیں، نمازوں کی پابندی، وضو، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان پابندی کرنے سے ان فرائض الہی کی درمیان کے چھوٹے موٹے گناہ ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے. اب اگر ان میں کبیرہ گناہ ہیں تو ان کو خصوصی توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن عادت جس طرح آپ نے سوال میں پوچھا ہے کہ لوگ یہ کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، تو وہ جان لیں اچھی طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے سنائی ہیں کہ جو ان گناہوں پر مصر رہتے ہیں، ان گناہوں کو کرتے جاتے ہیں اور ان کو ذرا سا بھی ڈر نہیں رہتا اور اسی حالت میں ان گناہوں کے کرتے ہوئے ہی مر جاتے ہیں، تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے. بھلے وہ کلمہ توحید کی وجہ سے، بھلے وہ شرک انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جہنم سے ان کو نکالے گا، لیکن وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، سزا کے مستحق ہوں گے. کئی حدیثیں ہیں اس تعلق سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے تعلق سے جو آپ نے خصوصی طور سے گنائی ہیں، چغلی، جاسوسی، اخلاق کی کمی، پڑوسی رشتہ داروں کے حقوق مارنا، طعن و تشنیع کرنا، اور جو بدعتیں وغیرہ ہیں، خلاف شرع رسوم ہیں شادی بیاہ وغیرہ میں ان کا کرنا، جان بوجھ کر کے ان میں ملوث ہونا، یہ یقیناً سخت گناہ اور سزا کا انسان مستحق ہو جاتا ہے. اور اگر بدعت ہے تو بدعت تو خیر اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ہی برباد ہو جاتے ہیں، دیگر اعمال ہی مقبول نہیں ہیں اس کے ہاں. وہ نمازیں پڑھتا رہے اور بدعت پر عمل کرے تو اس کی نمازیں بھی مقبول نہیں ہیں، صدقہ و خیرات کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، روزے رکھتا رہے، کچھ عمل قبول نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا جب تک کہ اس بدعت کو نہیں چھوڑتا. لا يقبل اللہ لصاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، اللہ تعالیٰ بدعتی کے کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس بدعت کو چھوڑ نہ دے، اس سے تائب نہ ہو جائے، اس سے توبہ نہ کر لے. اور عام گناہ اگر کبیرہ گناہ ہیں تو اس میں جو ہے اس کو اول تو باز رہنا ہے، اس سے اپنا آپ کو بچانا ہے. یہ ایمان کا تقوی کا تقاضا ہے، کلمہ جو اس نے پڑھا ہے اس کا تقاضا ہے. اگر بمقتضیٰ بشریت ہو گیا گناہ تو اس سے فوراً تائب ہو جائے، جان بوجھ کر اس پر اڑے رہنا اور برابر اسی گناہ کو کرتے رہنا اور بغیر توبہ کے مر جانا، اسی حالت میں تو وہ سزا کا مستحق ہوگا. اللہ رب العالمین نے جو اپنے نبی کی زبانی وعیدیں سنائی ہیں ان گناہوں پر جہنم کی اور سزاؤں کی، ان میں یقیناً کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ برحق ہیں. حدیثیں جس میں جو ہے اس طرح کے گنہ گاروں کی سزائیں بتائی گئی ہیں، یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو اس پر اڑے رہتے ہیں اور بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں. اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کو اور ان گناہوں کو تولا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا. یہ گناہ ان کے زیادہ ہوئے تو وہ جہنم میں جائیں گے، سزا کے مستحق ہوں گے. بھلے توحید پر تھے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے، لیکن گناہوں کا پڑھنا ان کا بھاری ہوا تو جہنم کے مستحق ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، چاہے وہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ احادیث میں اشارہ ملتا ہے کہ لمبے عرصے تک جو ہے جہنم میں رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا یا تو کسی کی سفارش سے یا پھر اپنی رحمت سے اس کو نکال کر کے، جو خالص موحد مرا ہے، مشرک نہیں تھا،
تو اس کو آخرکار جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن سزا، جہنم کی سزا تو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت سے باہر ہوتی ہے. وہاں سالوں بلکہ ہزاروں سال پڑے رہنا، یہ تو کس قدر تکلیف دہ اور کس قدر جو ہے سخت وعید ہے. یہ ڈرنا چاہیے خاص طور سے مومنین کو، جن کو یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جہنم کے عذاب کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی ان کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، کس کس طرح کی ہولناکیاں اس میں ہیں اور کیسے کیسے سخت عذابات ہیں، اور اس آگ کی سختی کو جو بیان کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ڈرے. ان گناہوں سے انسان اپنا آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور جو آپ نے پوچھا کہ ابھی 1000 میں ایک آدمی جنت میں جائے گا، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، تو اس تعلق سے بھی ہے کہ ابھی صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو فوراً گھبرا گئے سب صحابہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یاجوج ماجوج سے جو ہے وہ جہنم کو بھرے گا. ان میں یاجوج ماجوج بھی شامل ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو وہ بھی شامل ہیں اس گنتی میں. 999 جو جہنمی ہیں اور اس میں ایک جنتی ہے، تو 999 میں یاجوج ماجوج بھی ہیں. اس طرح سے کئی حدیثوں میں وضاحت ہے. واللہ اعلم بالصواب. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.